ایک گاؤں میں ایک بوڑھی رہتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی سبینہ، وہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ سبینہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سبینہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی اماں اب تھوڑی تھوڑی بیمار پڑنے لگی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ بیمار ہوتے ہوتے وہ اپنے کام کو چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئی۔ اب سبینہ کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی، گھر کو چلانا، ماں کا خیال رکھنا، ماں کے لیے دوائی لانا، ماں کے لیے پھل فروٹ لانا وغیرہ۔ اب سبینہ پڑھائی کو چھوڑ کے اور اپنے ماں کا خیال رکھتی اور گھر کو چلانے کی کوشش کرتی، پر اللہ رب العزت نے اسے ایک ایسا تحفہ دیے ہوئے تھے کہ وہ تحفہ سارے لوگوں میں مشہور تھا۔ وہ تحفہ اس وقت دور دراز کے لوگ ان کے تعریف سن کے آتے تھے۔ وہ ہنر تھا سلائی مشین۔ جی ہاں، سبینہ سلائی کے نام پہ ماسٹر تھی۔ وہ ہر طرح کا ڈیزائن سی سکتی تھی۔ وہ ہر طرح کے کپڑے کو نئے اعضاء میں بدل سکتی تھی، نئے ڈھنگ سے اتار سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑا تحفہ دیا تھا۔ وہ اس تحفہ کا شکر گزار کرتی تھی، رات میں اٹھ کے نماز اور تہجد گزار کرتی تھی، اور سلائی مشین کو سیتے سیتے قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ وہ پورے طرح سے نیک اور ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور ماں کی کافی عزت کرتی تھی۔ ماں ان سے بہت خوش تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہ دیا، پر اس بیٹی کے ذریعے میرے سارے دکھ دور کر دیے۔ یہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ماں کی اور بیٹی کی محبت کو اس قدر دیکھ کے آپس گھروں میں چرچا ہوتے کہ دیکھیے ماں بیٹی کتنے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کی نظر نہ لگے۔ پڑوسیوں میں بھی ان کی خوب عزت تھی کہ پاس کے گاؤں سے 2 لڑکیاں آئی اور وہ آ کے سبینہ کو کہنے لگی، سبینہ ایسا کپڑا سل کے دے کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ سبینہ کہنے لگی، ہاں بتائیں۔ جیسے ہی انہوں نے اس کپڑے کا نقشہ دکھایا، نقشہ بتایا، سبینہ کہنے لگی، توبہ توبہ توبہ، یہ کیسا ڈیزائن ہے جس میں جسم کے آجے دکھ جائیں؟ میں ایسے کپڑے ہرگز نہیں سیوں گی۔ اگر میں ایسے کپڑے سیوں گی اور آپ پہنیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہ میں شامل کر دیں گے۔ نہیں نہیں، میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ آفر کرنے لگے، سبینہ دیکھو، اگر آپ ہمارے کپڑے ایسے سل دیں گے تو ہم آپ کو 2 سے 3 گنا پیسہ بڑھا کے دیں گے۔ سبینہ کہنے لگی، نہیں، میرے نزدیک پیسے بڑے نہیں ہیں، میرے نزدیک تو اللہ کا حکم بڑا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں خود بھی نیک رہوں اور دوسرے بھی نیک بنے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم اس طرح کے کپڑے پہنے جو ہمارے اسلام کے اوپر ہے، اس کا کپڑے کے نہ پہنے جو ہمارے اسلام کے حکم کے اوپر نہیں ہے۔ سبینہ کی سہیلیوں نے کافی ضد کیے پر سبینہ ہرگز نہ مانی۔ ان کی سہیلی جب چلی گئی تو ماں نے بھی کہنے لگی، بیٹا آپ ان کے کپڑے سل دیتے، اب رہا مسئلہ پہننے کا تو یہ ان کے اوپر ہے۔ وہ کہنے لگی، ماں مجھے اس طرح کے کپڑے نہ سلنے پسند ہے، نہ پہننے پسند ہے، نہ لوگوں کو پہنتے ہوئے دیکھنا پسند ہے۔ ماں میں جو کی وہ میرے نزدیک میں نے ٹھیک کیے۔ اتنا کہہ کے وہ جا کے وضو کر کے اور سبینہ نماز کے حال میں کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو کے اور نماز سے فارغ ہو کے دعا کرنے لگے، اے اللہ میری ماں کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو میرے والد ہیں کی مغفرت فرما۔ اتنا دعا کر کے وہ اٹھ جایا کرتی۔ ان کی ماں ان سے کہتی، میری بچی اپنے لیے بھی کچھ مانگ لیا کر۔ وہ بہت پیارا سا جواب دیتی، میری ماں جب تک آپ زندہ ہیں تب تک مجھے کچھ اپنے لیے مانگنا ضروری نہیں۔ ماں روتی ہوئی دعا دیتی، اے میری بیٹی، میری دل خواہش یہی ہے،
اور میں اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا کے یہی مانگتی ہوں کہ اے میرے اللہ، میری بچی کے لیے ایک نیک شوہر عطا فرما، میری بچی کے لیے ایک ایسا ہم سفر عطا فرما جو میری بیٹی کا خوب عزت کرے اور خوب محبت کرے۔ سبینہ کہتی، میری ماں، میری دنیا آپ ہیں، میری جہان آپ ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن چلی جاتی ہے۔ کچن میں جا کے کھانا بنانے لگتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے پڑوسی ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوڑھی اماں کہاں ہیں؟ آواز آتی ہے، جی۔ سے ہی ان کے گھر کے اندر آتے ہیں، وہ بوڑھی اماں کو کہتے ہیں، اے بوڑھی اماں، آپ کیا دعا کیے ہیں؟ آپ کے گھر کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے ایک اتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ ان کی اماں کہتی کہ میں کچھ سمجھی نہیں۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ میرا بھائی کا بیٹا ہے جو بغل والے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا کو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ ہم نے جب آپ کی بیٹی کے بارے میں بتائے تو لڑکے نے ضد کر دیے کہ نہیں، مجھے ایسا ہی لڑکی چاہیے اور آپ جا کے رشتے کے لیے بات کیجیے۔ سبینہ بھی اس بات کو سن کے حیرت ہو گئی۔ اسی بتاتے ہیں، میری بچی، وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں، وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جب ان کی 2 بہنیں کپڑے سلنے کے لیے آئے تھے تو وہ جا کے اپنے بھائی کو سارا واقعہ بتائے۔ اس کہنے لگے، ماشاء اللہ، بے شک لڑکی ہو تو ایسی ہو کہ نہ گناہ کرے اور نہ گناہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اسی وقت سے وہ آپ کو پسند اور دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ سبینہ بھی سلائی کر کے اپنی جہیز کا سارا سامان جمع کر لی ہوتی ہے اور اب ان کی ماں یہ کہہ اٹھتی ہے، اللہ تیرا بارگاہ میں شکر ہے کہ میری بیٹی کے لیے تو نے ایسا رشتہ بھیجا ہے۔ آپس میں بات ہو کے ماں کی شرط ہوتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکا ہمارے پاس رہے، کیونکہ میں اکیلی ہوں، بیٹی بھی اکیلی رہتی ہے۔ لڑکا نے اس شرط کو قبول کیے اور قبول کرنے کے بعد ہنسی خوشی وہ دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ سبینہ کا شوہر صابر کا اتنا پیمنٹ نہیں تھا، جس کے کارن سبینہ کو بھی سلائی کا کام کرنا پڑتا تھا۔ صابر اپنے کام سے، اپنے پریوار سے کافی خوش تھا اور سبینہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ صابر اتنا ہی محبت سبینہ سے اور ان کی ماں سے بھی کرتا تھا۔ ماں کی کافی عزت، ماں کا خیال رکھنا، سبینہ کا خیال رکھنا، یہ پورا ذمہ صابر نے اٹھا لیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبینہ سلائی کرتی ہے، اس دوران صابر انہیں چائے بنا کے دیتا، اس دوران صابر انہیں کھانا بنا کے دیتا۔ واقعی صابر بڑا نیک بندہ تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت اور اپنی بیوی کو بہت عزت دیتا تھا۔ جوڑی سبھی لوگوں کو پسند تھی۔ ان کی ماں ان دونوں کو دیکھ کے بڑا دعا دیتی تھی کہ اللہ، میری سبینہ کو تو نے ایسا ہمسفر دیا جو ان کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صابر جہاں کام کرتا ہے اس جگہ سے صابر کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے اور سبینہ سے کہتا ہے، سبینہ، مجھے آج کام سے نکال دیا گیا ہے، یہ سنتے ہی سبینہ کافی تڑپ کے روتی ہے کہ یا اللہ، کیا مجھے زندگی بھر سلائی کرنا پڑے گا؟ کیا مجھے زندگی بھر میں ہی گھر چلاؤں گی؟ یہ کہہ کے رونے لگتی ہے، جبکہ صابر انہیں حوصلہ دیتا ہے، نہیں، میں ہوں گھر چلانے کے لیے، میں گھر چلاؤں گا، پر ابھی وقت نازک ہو چکا ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ سبینہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ ہاتھ چھڑا کے چلی جاتی ہے۔ اتنے دیکھ کے صابر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور صابر اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک خوشخبری آتی ہے کہ سبینہ ماں بننے والی ہے۔ اب صابر ایک اور خوشی کے ذریعے ایک اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں۔
हाथ से नौकरी भी गई और अब एक नया मेहमान आने वाले हैं जिनकी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है। साबिर अपने दिल में अहद करता है कि मैं अपनी बीवी से अब कोई ऐसा काम ना कराऊंगा जिससे उनको तकलीफ हो, जिसे उसे मेहनत करना पड़े। अब मैं खुद कमाऊंगा और अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। इस नियत करके वो दोबारा दूसरे कंपनी तरफ जाता है और जिस कंपनी में वो जाता है उस कंपनी में एक बड़ा कठोर मालिक होते हैं जिसको सिर्फ काम से मतलब होता है। उसे वर्कर के हमदर्दी से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ काम से मतलब होता है। और लोग जितने भी वहां नौकरी करते हैं वो मजबूरी नौकरी करते हैं। साबिर नौकरी के लिए हाँ कर देता और नौकरी लेके घर वापस खुशी खुशी आता। कहते सबीना, आज हमें एक बेहतर नौकरी मिल गई है, अब आपको सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करें, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। कुछ ही महीने बीतते हैं और एक नया मेहमान आ जाता है, उनकी प्यारी बेटी जो उन दोनों के जान होते हैं और दादी के शान होते हैं। दादी भी उनसे खूब मोहब्बत करती और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ करती थी। पर एक वक्त ऐसा आया कि साबिर बड़े दर्द भरे अल्फाज से कहने लगा, मेरी सबीना, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, आज मैं चाहता हूँ कि मैं घर में आराम करूँ। इतने में ही सबीना कहने लगी, अभी तो आप नौकरी ज्वाइन किए हैं और अगर आप तुरंत यूं ही घर में बैठ जाएंगे तो फिर मालिक भला कैसे काम पे रखेगा। ये सुन के साबिर उदास हो जाता है और कपड़े पहनता है और काम की तरफ निकल पड़ता है। इस हाल में इस तरह ड्यूटी भेजकर सबीना को भी बड़ा तकलीफ होता है। सबीना अपने दिलों में गम लेके दिन भर घर में रहती है। माँ जब उन्हें पूछती है, मेरी बच्ची सबीना, आप उदास क्यों हैं, वो माँ को कहती है कि आज उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैंने उनको ऐसा जवाब दे दिया जो मुझे बड़ा तकलीफ लग रहा है। इसी दौरान वो एक सिलाई का ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर नहीं लेना चाहती। फिर वो लोग वापस हो जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, सबीना को दिल में ख्याल आता है, क्यों ना मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई, मैं अपनी बच्ची के लिए अब कुछ ऐसा काम करूं जो अपनी बच्ची का जहेज का सामान मैं खुद ही इकट्ठा करूं तो मेरे शौहर को उतनी बड़ी जिम्मेदारी से मैं मुफ्ती कर सकता हूं। वो ऐसा करती हैं कि उनकी ऑर्डर कबूल कर लेती है और सिलाई करने के बाद वो कहती हैं कि मैं जैसे ही अपने कपड़े लौटा दूंगी, जो कपड़े बचे हुए हैं क्या मैं उन्हें रख सकती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे की फ्रॉक बनाया करूंगी। कस्टमर कहता है आप रख सकते हैं। राजी खुशी होके सबीना सिलाई पे बैठ जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़कर सिलाई को चालू करती है और कपड़े सिलने लगती है और दिल ही दिल में अपने शौहर के लिए याद करती है कि मेरा शौहर को मैंने आज क्यों ऐसा कह दिया, उनकी जब तबीयत ख़राब थी तो मुझे नहीं भेजना चाहिए था। इसी गमे हालत में वो सीढ़ियों पर बार बार चढ़ती कि मेरा शौहर अभी तक क्यों नहीं आया, इतना वक्त हो चुका है, अब उनको आ जाना चाहिए। वो फिक्र में बार बार सीढ़ियों पर चढ़ती और बार बार नीचे आती। वक्त का खेल ऐसा हुआ कि सीढ़ियां स्लिप करके सबीना सीधा नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उनके सर पे एक गहरा चोट आ गया। जैसे ही उनकी माँ ये देखती है वो बिलक बिलक के रोने लगती है, हाय अल्लाह, मेरा सबीना क्या हो गया, क्या हो गया मेरे सबीना को, ये चीख चीख कर कहने लगती है। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी हाजिर हो जाते हैं और तुरंत सबीना को उठा के अस्पताल की तरफ ले जाने की तैयारी करते हैं। इतने में साबिर को फोन कर दिया जाता है, साबिर आप जहां भी हैं आप जल्दी आ जाएं, सबीना का हालत बड़ा नाजुक है। सबीना छत से उतर रही थी, सीढ़ियों से गिर गई। साबिर सुन के हैरान हो जाता है और वो अकेला फैक्ट्री में उस वक्त काम करता है। वो फैक्ट्री को ताला मार के और घर की तरफ बढ़ता है
گھر کی طرف آتے ہی وہ سارے سامان کو لے کے ہاسپٹل کی طرف ظاہر ہوتا ہے کہ راستے سے خبر آتی ہے کہ سبینہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی صابر اور ان کی ماں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ان کے پیروں تلے زمین ہی نہیں۔ وہ دونوں وشواس ہی نہیں کر پاتے، اپنے اس بات بھی یقین نہیں کر پاتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں صبح صبح سبینہ سے مل کے ملاقات کر کے گیا ہوں۔ ماں یہ سوچتی رہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بچی تو ابھی سلائی کر رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پر اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے۔ سبینہ جب کفن میں لپٹی ہوئی گھر آتی ہے تو ماں کے کلیجے سے ایک آہ نکلتی ہے، اے میرے اللہ، یہ وقت میرا جانے کا تھا، اے اللہ مجھے لے جاتا اور میرے سبینہ کو میرا عمر دے دیتا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ میری پھول جیسی بچی کو کس کی نظر لگ گئی، اے اللہ۔ دل ہے دل دعا کرتی اور پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ ادھر صابر کا بڑا برا حال تھا۔ وہ ایک بار سبینہ کے کفن کو دیکھتے اور ایک بار اپنی بچی کی طرف دیکھتے۔ بڑا ٹوٹ چکا تھا، اندر سے مایوس ہو چکا تھا، پر اللہ کی مرضی پر بھلا کس کی مرضی چل سکتی ہے۔ پر اللہ سے وہ دعا کرتا، اے اللہ یہ جو میری بیوی سبینہ ہے یہ بڑا نیک ہے، اے اللہ اس نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دیا، اے اللہ یہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، اے اللہ اب میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ کم سے کم میری بچی کو اللہ اتنا طاقت دے کہ اپنے ماں کے بغیر رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کے اور اب قبرستان کی طرف لے جانے کا وقت ہوتا۔ جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا تو ساتھ میں ایک دل امید بھی لے کے جاتا کہ سبینہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جلد ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا، میں دل دعا کرتا ہوں سبینہ میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا اور وہ بچی کیسے رہے گی۔ یہ کہہ کے قبرستان تک پہنچ جاتا، کر دیا جاتا، سبینہ کو لیٹا دیا جاتا۔ ان کے شوہر صابر ان کے ساتھ جب نیچے جاتے اور جب اوپر آنے کی کوشش کرتے تو ان کی چابی وہیں پہ گر جاتی اور پھر قبر کو بھر دیا جاتا۔ بھرنے کے بعد صابر گھر کی طرف چلا آتا، بی بی کے یاد میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی اسے ان کے مالک کا فون آتا ہے۔ جیسے ہی فون اٹھاتا ہے ادھر سے آواز آتا ہے، بدبخت کہاں ہے تو اس وقت، اور فیکٹری کو تالا کس نے لگایا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے مرضی کے بغیر اس فیکٹری میں کچھ ایسا کام نہیں ہوگا، کہاں ہے تو؟ وہ ڈر کے معاملے کچھ نہ کہہ پاتا اور کہتا ہے میں صبح کو آؤں گا۔ اس کا باس کہتا ہے مجھے رات کو چابی چاہیے تاکہ صبح میں کام کروانے سے پہلے میں فیکٹری کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں اور کیا کیا کام کروانا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی صابر کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ اب وہ حیرت میں پڑ جاتا جب اپنے اس کے جیب میں نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو جاتا کہ چابی گئی کہاں۔ اب وہ اس سوچ پہ پڑ جاتا اور سبینہ کو بھول جاتا اس یاد پر کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اب وہ چابی کے پیچھے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہاسپٹل گیا تھا وہاں چابی کہیں نہیں گری، میں قبرستان گیا تھا وہاں پر بھی چابی کہیں نہیں گری، پھر چابی گئی کہاں؟ بڑا سوچنے کے بعد، بڑا وقت لگنے کے بعد اسے یاد آتا کہ میں قبر میں اترا تھا، میری چابی وہیں پہ شاید گر گئی کیونکہ مجھے وہاں آواز آیا تھا پر میں نے دھیان نہ دیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہو کے گھبرا کے اٹھتا ہے اور قبرستان کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ قبرستان کبھی ایسے اکیلے نہیں گیا تھا اور اتنی رات میں جانا قبرستان یہ ایک
ان کے لیے بڑا چنوتی تھا، پر کیا کرتا، گھبرا کے، ڈر کے، سہم کے، چاہے جس حال میں جاتا اسے جانا بہت ضروری تھا۔ وہ گھبرا کے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان پہنچتے ہی اس نے جہاں اپنی بیوی کو دفن کیا تھا مغرب کے بعد، وہاں وہ پہنچا اور پہنچ کر اپنی بیوی کے قبر کو دیکھا۔ جیسے اس نے قبر کو کھودنے کی کوشش کی، جو قبرستان کو دیکھ بھال کرتا ہے وہ شخص وہاں آ جاتے ہیں اور کہتا ہے، کون ہو تم؟ کہیں کفن چور تو نہیں ہو؟ کہیں لاش چور تو نہیں ہو؟ کون ہو تم؟ صابر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف مارتا اور کہتا کہ میں اس کا شوہر ہوں، جو مغرب کے بعد ہم آئے تھے، میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرے بھائی آج کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ مغرب کے وقت ان کا کفن دفن ہوا اور آپ ابھی ان کے قبر پہ آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، میری چابی بڑا قیمتی چابی ہے اور وہ ایک لوتا چابی ہے، وہ اس کا قبر کے اندر گر گئی ہے، مجھے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ قبر کی دیکھ بھال کرنے والا کہتا ہے، میرے بھائی اگر ایسا معاملہ ہے تو چلو میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں۔ اب صابر اس میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا دوست بھی مل جاتا ہے جو ان کی مدد بھی کرتا ہے اور اکیلے ان کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے۔ اور جب وہ قبر کو کھودنا چالو کرتے ہیں، کفن تک پہنچ جاتا ہے، جیسے ہی وہ کفن کو دیکھتا ہے وہ دونوں پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بھی اپنے دوست کو پوچھا، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، سبینہ کی زبان پہ یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس نے صابر آگ بجھانے کی خوب کوشش کرتا ہے، پر وہ آگ بجھتی نہیں۔ اس میں اس قبرستان کے دیکھ رکھاؤ کرنے والے کہتا ہے، میرے بھائی یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے، تم ایک کام کرو، تم اپنے گھر جاؤ اور پتہ کرو کہ یہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کے کارن اس کی زبان پہ اتنا بڑا آگ لگی ہوئی ہے۔ صابر بڑا پریشان، بڑا دکھ لیے گھر آتا ہے۔ ان کی ماں دروازے کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتی تھی اور کہنے لگی، صابر یہ کیا بات ہے؟ ابھی تک کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں اور تم اس طرح کہاں گئے تھے؟ صابر اندر گھر کچھ جواب نہیں دیتا ہے اور گھر کے اندر آتا ہے۔ ان کی ماں کہتی ہے، بیٹا صابر میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ اتنے دیر تک کہاں تھے؟ جب صابر اپنی ماں سے نظریں ملاتا ہے تو دیکھتا ہے صابر کے آنکھ بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی ماں کہتی ہے، میرے بیٹے کیا ہوا؟ صابر کہتا ہے، ماں آج میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ماں کہتی ہے، صابر بتا کیا ہوا، تو نے کیا ایسا دیکھا؟ وہ کہنے لگا، میری ماں میرا چابی جو قبر کے اندر گر گئی تھی اور میرا چابی لانا مجھے بہت ضروری تھا، تو میں نے سبینہ کے قبر کے پاس گیا اور میں جب وہاں جاتا ہوں تو دیکھا کہ قبر کو کھولتے ہی سبینہ کی زبان پہ آگ لگا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی ماں کہتی ہے، اللہ میری بچی تو بڑا نیک تھی، وہ تو لوگوں کو مدد کرتی تھی، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، پھر ایسا کیا ہوا، میری بچی کی زبان پہ یہ آگ کیسے لگا؟ سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کہنے لگتی ہے، اب میری بچی کو اللہ عذاب سے بچا لے، اے اللہ میرے بچی کو معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں، میری سبینہ تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت نیک دل والی تھی، پھر ان پہ یہ عذاب کیسا؟ ان کی ماں کہتی ہے، میرے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ اس کا مسئلے کا حل صرف ایک انسان سلجھا سکتا ہے، وہ ہے مسجد کے امام صاحب۔ تو فجر کی نماز میں امام صاحب کے پاس جاؤ اور
उन्हें तन्हाई में बुला के उनसे इन सारा माजरा बताओ। हमारे इमाम साहब बड़ा नेक हैं और अल्लाह के चहीते बंदे हैं, आप उनसे बात करें। साबिर कहता है, माँ आप ठीक बोले, मुझे भी यही लगता है। साबिर फजर की नमाज के वक्त मस्जिद में जाता है। नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब से अकेले गुफ्तगू करने के लिए बुलाता है। इमाम साहब को सारा माजरा बताता है। जब इमाम साहब घर आते हैं, उनकी माँ से पूछते हैं कि अम्मा ऐसा कुछ आपको याद है जैसे आपकी बेटी का गुनाह जुबान से होता हो, ऐसा कुछ जैसे वो चुगली या गीबत करती हो। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वो तो अपनी सहेलियों के साथ जाती ही नहीं थी, घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, तो वो चुगली गीबत किससे करेगी भला। पर माँ ने कहने लगा कि मुझे एक बात का डर है। इमाम साहब बोले, वो क्या? कि मैं हमेशा उनको कहती थी, जब भी वो कपड़े को सिलती और धागा काटने का वक्त आता तो वो कैंची से ना काटती और अपनी जुबान से काट देती, और जुबान से काटने के बाद थोड़ी सी धागा उनके मुंह में जाती और वो उसको चबाते रहती। मैंने कई मर्तबा कहा, मेरे बच्ची ऐसा ना कर, धागा मुंह में फंस सकता है, दांत में फंस सकता है, ऐसा ना कर। पर उसकी ये आदत बन चुकी थी और वो हमेशा ये करती थी। इमाम साहब ने कहा कि जिस वक्त वो सीढ़ियों से गिरी, क्या उसने कपड़े सिलाई कर रही थी? वो बोली, हाँ, वो कपड़े लेना नहीं चाहती थी, पर एक उन पड़ोसी आके हमें कपड़े दे गया और कहा इसे सिलना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए सिल दे। पहले तो सबीना ने मना कर दी, फिर उसने कहा कि ठीक है, लाइए मैं सी देती हूँ। उसी सिलाई के दौरान वो बार बार छत के ऊपर जाती थी और नीचे आती थी। इसी के दौरान वो गिर गई। इमाम साहब कहने लगे, हाँ यही हुआ हो, सबीना के मुंह में उनका धागा रह गया हो, जिसके कारण उसको अजाब हो रहा है। आप एक काम करें, सारे लोगों को जमा करें और जिनको कपड़े आखिरी वक्त में सिल के वो देने वाली थी, जिन्होंने कपड़े आखिरी दिए हैं, उनको बुलाया जाए और माफ़ी तलाफ़ी किया जाए। जब माफ़ी तलाफ़ी सबको बुला के किया गया, सभी लोगों ने हैरत से ये वाक़या सुना और कहने लगा, सबीना के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा अच्छी लड़की थी, बड़ा भली लड़की थी। जब इमाम साहब सबसे माफ़ी तलाफ़ी कराते हैं, उसके बाद फिर उस नौजवान को यानी साबिर को उनके कब्र की तरफ भेजा जाता है कि साबिर देखो अभी उसका क्या हाल है। जब साबिर दोबारा जाता है तो वो देखता है कि आग बुझ चुकी है, कफन महफूज है और सकीना के चेहरे 14वीं चांद की तरह चमक रहे हैं। वो चाबी भी निकाल आता और आके खुशी खुशी अपने अम्मी को और पड़ोसियों को बता देता। इमाम साहब बयान करते हैं कि देखो, एक अल्लाह का इबादत करना और है, अल्लाह का रोज़ा रखना और है, हज करना और है, पर अमानत में खयानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हमारी नमाज पढ़ने में कमी हो गई तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, वो गफूर और रहीम है। पर अगर बंदे के चीज़ों को हम बिना पूछे ले लेंगे, बंदे को अगर हम तकलीफ दे देंगे, तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह का अजाब जारी रहेगा। ये छोटी सी कहानी है जिससे बहुत बड़ा सीख मिलता है कि रोज़े रखने वाली भी, नमाज पढ़ने वाली भी, अल्लाह की कुरान की तिलावत करने वाली भी अगर अमानत में खयानत कर दे तो उसका पकड़ बड़ा सख्त है। मेरे भाई, आज हम अगर अमानतदार हो जाएंगे तो ईमानदार हो जाएंगे और हमें अमानतदार बनने की बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कुछ कहानी को सब्सक्राइब कर लें और हमें हौसला दें, ताकि मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके तक मज़ीद इसी तरह का वाक़या, इसी तरह का कहानी पेश करता रहूं और आपके दिल में जगह बनाता रहूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।